सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है असमत चुगताई के अफसानवी मजमूए छोटे में शामिल अफसाना सास। सूरज कुछ ऐसे ज़ाविये पर पहुंच गया कि मालूम होता था 6-7 सूरज हैं जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी पहुंचाने पर तुले हुए हैं। 3 दफ़ा खटोली धूप के रुख से घसीटी और ऐ लो वो फिर पैरों पे धूप, और जो ज़रा ऊँघने की कोशिश की तो धमाधम और ठट्ठों की आवाज़ छत पर से आई। खुदा गारत करे प्यारों पीटी को। सास ने बेहया बहू को कोसा जो मोहल्ले के छोकरों के संग छत पर आंख मचोली और कबड्डी उड़ा रही थी। दुनिया में ऐसी बहुएं हों तो कोई काहे को जिए। हे लो दोपहर हुई और लाडो चढ़ गईं कोठे पर। ज़रा ज़रा से छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुंचा। फिर क्या मजाल है जो कोई आंख झपका सके। बहू, बुढ़िया ने बलगम भरे हलक को खड़खड़ा कर कहा। अरे ओ बहू, जी आई। बहू ने बहुत सी आवाज़ों के जवाब में कहा, और फिर वही धमाधम जैसे खोपड़ी पर भूत नाच रहे हैं। अरे तो आ चुप, खुदा समझे तुझसे। और धम धम छन छन करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी और उसके पीछे कुत्तों की टोली, नंगे अधनंगे, चेचक मुदाग, नाकें सुड़सुड़ाते कोई 15 बच्चे, खी 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 खूं खूं, सब के सब खम्भों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इलाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। न जाने ये उठाई गिरे कहाँ से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए हैं जन जन के हमारी छाती पे मूंग दलने को, और न जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूंसे दिखाते रहे। मैं कहती हूँ तुम्हारे घरों में क्या आग लग गई है जो। वाह, तुम तो मर गई थी, बहू ने बशरिया के कोहनी का टहोका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातब समझकर तिलमिला उठी। झाड़ू फेरूं तेरी सूरत पे, मरे तेरे होते सोते, तेरे। वहाँ हम तुम्हें कब कह रहे थे, बहू ने लाड से ठनक कर कहा। मगर बुढ़िया कोसे गई और बच्चों को तो ऐसा आड़े हाथों लिया कि बेचारों को मुंह चिढ़ा के भागते ही बनी, और बहू फसकड़ा मारकर बैठ गई। दुनिया जहान में किसी की बहू बेटियां यूं लौंडों के साथ कुदकुड़े लगाती होंगी। दिन है तो लौंडियार, रात है तो। सास तो जिंदगी से तंग थी। गुन 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 गुन, बहू मुनमुनाई और तोते के पिंजरे में पंखे से तिनके निकाल निकाल कर डालने लगी। टें टें, तोता चिंगाड़ा। खाक पड़ी अब ये तोते को क्यों खाए लेती है, सास खुर्राई। तो ये बोलता क्यों नहीं, बहू ने जवाब दिया। तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है, सास ने पहलू बदल कर कहा। हम तो इसे बुलाएंगे, बहू ने इठलाकर तोते के पंजे में तिनका कोंच कर कहा। आए आए, ऐ मैं कहती हूँ तेरा चीता ही पिघल गया है, अब हटती है वहां से कि लगाऊं, बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा। और जब बहू ने और सुलगाया तो खटाई की शक्ल की जूती उठाकर ऐसी ताक कर मारी कि घड़ोंची के नीचे सोए हुए कुत्ते के लगी, जो बिलबिला कर भागा, और बहू खिल कर हंसने लगी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली और बहू खंबे की आड़ में। आने दे असगर के बच्चे को। बच्चा, बहू को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबाना पड़ी। थू है तेरे जन्म पर। और क्या, बच्चा भी आज को हो जाता जो कोई भागवान आती। जिस दिन से कदम धरा घर का घर वाह हो गया, बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झकोल डाला। मैं कहती हूँ ये तोते की जान को क्यों आ गई है, तो ये बोलता क्यों नहीं, हम तो इसे बुलाएंगे। बुढ़िया जलकर कोयला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है दूसरी न कर लाई हूं तो नाम नहीं। धूप ढल कर घड़ौंची और वहां से कुंडेली पर पहुंची। सास बड़बड़ाती रही। मुए नफकते, बेटी को क्या जहेज दिया था। ए वाह कुर्बान जाइए, खोली कड़े और मुलम्मा की बालियां, और तो हम क्या करें, बहू फुहड़ पने से बड़बड़ाई और खटोली पर पसर कर लेट गई। और वो एल्युमिनियम के जमाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रखकर जरा टांगे फैला कर कहा। और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटनों पर से घिसे हुए गुलबदन के पाजामों, फीके जर्दे और घुने हुए पायों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही। मगर बेहया बहू आधी खटोली पर और आधी जमीन पर लटक कर सो भी गई। बुढ़िया की बड़बड़ाहट भी खर्राटों में न जाने कब बदल गई। असगर ने छतरी को खंबे से लगाकर खड़ा किया और कथई पिछाए वाली नीली वॉस्केट को उतार कर कुर्ते से पसीने के आबशार पोंछते हुए दालान में कदम रखा।
پہلے بڑی احتیاط سے ایک شریر بچے کی طرح روٹ کر سوئی ہوئی بڑھیا پر نظر ڈالی اور پھر بہو پر۔ آموں اور خربوزوں کی پوٹلی کو زمین پر رکھ کر کچھ سر کھجایا اور جھک کر بہو کی باہ بھینچ دی۔ بہو تیوریاں چڑھا کر اینٹھی اور اس کا ہاتھ جھٹک کر مڑ کر سو گئی۔ اصغر نے پوٹلی اٹھائی، جیب میں نئی چوڑیوں کی پڑیا ٹٹولتا کوٹھری میں چلا گیا۔ بہو نے ہوشیار بلی کی طرح سر اچکا کر بڑھیا کو دیکھا اور دوپٹہ کڑھیڑتی جھپاک سے کوٹھری میں۔ لو رک گئی، پسینے کے شراٹے چل نکلے۔ مکھیاں آموں کے چھلکوں اور کوڑے سے نیت بھر کے منہ کا مزہ بدلنے بڑھیا کے اوپر رینگنے لگے۔ دو چار نے باچھوں میں بہی ہوئی پیک کو چکھنا شروع کیا۔ دو چار آنکھوں کے کنویں میں تندہی سے گھسنے لگیں۔ کوٹھری میں سے ایک گڑگڑاتی ہوئی بھاری آواز اور دوسری چنچناہٹ سنائی دیتی رہی۔ ساتھ ساتھ خربوزوں کے چھلکوں اور آموں کے چچوڑنے کی چپڑ چپڑ آواز سکون کو توڑتی رہی۔ مکھیوں کی چولوں سے دکھی ہو کر آخر بڑھیا پھڑپھڑا ہی اٹھی۔ یہ مکھی ذات جی کے ساتھ لگی تھی۔ پیدا ہوتے ہی گھٹی کی چپچپاہٹ سونگھ کر جو مکھیاں منہ پر بیٹھنا شروع ہوئیں تو کیا سوتے کیا جاگتے، بس آنکھ ناک اور ہونٹوں کی طرح یہ بھی جسم کا ایک عضو بن کر ساتھ ہی رہتی تھیں۔ اور ایک مکھی تو نہ جانے سالہا سال سے اس کی دشمن ہو گئی تھی۔ جب لکھنؤ میں تھی جب کاٹا، پھر جب اناؤ گئی تو برسات میں پھر کاٹا، اور لو سندیلا میں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ اگر بڑھیا کو معلوم ہوتا کہ اسے اس کے جسم کے کون سے مخصوص حصے سے انس ہے تو وہ ضرور وہ حصہ کاٹ کر مکھی کو دے دیتی، مگر وہ تو ہر حصے پر ٹہلتی تھی۔ وہ کبھی کبھی غور سے اس خاص کٹکھنی مکھی کو دیکھتی، وہی چتلے پر ٹیڑھی ٹانگیں اور مٹکا سا سر۔ وہ بڑے تاک کر پنکھے کا جھپاکا مارتی۔ مکھی تنن تنن کر کے وہ گئی۔ معبود، اسے کتنا ارمان تھا کہ وہ کبھی تو اس مکھی کو مار سکے، لنگڑا ہی کر دے، اس کا بازو مروڑ کر مرغی کی طرح گڈی باندھ کر ڈال دے اور مزے سے پاندان کے ڈھکنے پر رکھ کر تڑپ نہ دیکھے۔ مگر خدا تو شاید اس مکھی سے بھی شیطان کی طرح قول ہارے بیٹھا تھا کہ بس ستائے جائے اس کی ایک حقیر بندی کو، نہ جانے اس میں کیا مزہ آتا ہے۔ مگر اسے یقین تھا کہ اس دوزخی مکھی کا گریبان اس مکھی کی فریاد ضرور اس قہار و جبار کی حضور میں لے کر جائے گی، اور ضرور فرشتے اسے خون پیپ پلا کر کانٹوں پر سلائیں گے۔ مگر پھر کیا یہ منڈی کاٹی مکھیاں بھی جنت میں جائیں گی اور ساری جنتی فضا مقدر ہو جائے گی؟ بڑھیا نے پنکھے کی پتوار بنا کر چھپا چھپ اپنے منہ، ہاتھوں اور سوکھے پیروں کو پیٹ ڈالا۔ بہو، اے بہو، مر گئی کیا؟ وہ جل کر چلائی، اور بہو تڑپ کر کوٹھری سے نکلی، دوپٹہ ندارد، گریبان چاک، ہاتھ میں آم کی گٹھلی، جیسے کسی سے کشتی لڑ رہی ہو۔ پھر فوراً لوٹ گئی اور دوپٹہ کندھوں پر ڈالے آنچل سے ہاتھ پونچھتے نکلی۔ ارے بہو، میں کہتی ہوں، ارے دو بوند حلق میں پانی۔ اصغر بھی شلوار کے پائنچے جھاڑتا کرتے کی پوٹلی سے گردن رگڑتا آیا۔ لو اماں، کیا خوشبودار امیاں ہیں، اس نے بڑھیا کی گود میں پوٹلی ڈال کر کہا، اور کھٹولی پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ بڑھیا آموں اور خربوزوں کو سونگ سونگ کر مکھیوں کی ناانصافی کو بھول گئی، جو اب آموں کی بونڈیوں کا معائنہ کرنے کے لیے اس کی باچھوں سے اتر آئی تھیں۔ اے بہو، چھری! بہو نے گلاس دیتے ہوئے آموں کا رس ہونٹوں پر سے چاٹا۔ اصغر نے پیر بڑھا کر بہو کی پنڈلی میں بکچا بھر لیا۔ پانی چھلکا اور بڑھیا غرائی، اندھی، میرے پاؤں پر اوندھائے دیتی ہے، اور ایسا کھینچ کر ہاتھ مارا کہ گلاس ماں بھاری پہندے کے بہو کے پیر پر۔ بہو نے دانت کچکچا کر اصغر کو گھورا اور چل دی تنتناتی۔ اماں لو پانی، اصغر نے فرما بردار بیٹے کی طرح پیار سے کہا۔ یہ بہو تو بڑی وہ ہو گئی، تم ہی دیکھو، بڑھیا نے شکایت کی۔ نکال دو مار کے حرام زادی کو، اماں اب دوسری لائیں، یہ تو، اصغر نے پیار سے بہو کو دیکھ کر کہا۔ اے زبان سنبھال کمینے، بڑھیا نے آم پلپلا کر کہا۔ کیوں اماں؟ دیکھو نا، کھا کھا کر بھینس ہو رہی ہے، اس نے بڑھیا کی آنکھ بچا کر کمر میں چٹکی بھر کر کہا، اور بہو نے چھری مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے چھری بڑھیا کے گٹے پر پٹخ دی جو تل ملا گئی۔ دیکھتی ہو اماں، اب ماروں چڑیل کو؟ اور لپک کر اصغر نے دیا دھموکا بہو کی پیٹھ پر، اور فرما بردار بیٹے کی طرح پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ خبردار، لو اور سنو، ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گی اب کے جو تو نے ہاتھ اٹھایا۔ بڑھیا غنیم کی طرفداری کرنے لگی۔ کوئی لائی بھگائی ہے جو تو، اے میں کہتی ہوں پانی لا دے، اس نے ایک دم پھر بہو پر برسنا شروع کیا۔ بہو کھمبے سے لگ کر منہ تھوتھا کر کے بیٹھ گئی
اور گلاس سے زخمی ہوئے انگوٹھے کو دبا دبا کر خون نکالنے لگی۔ بڑھیا مزے سے گٹھلیاں چچوڑا کی اور پھر شکر کا ڈبہ دیتے وقت کچھ ایسا بڑھا کے پاؤں رکھا کہ خون سے لتھڑا انگوٹھا بڑھیا نے دیکھ ہی لیا۔ اوئی یہ خون کیسا؟ پر بہو روٹ کر پھر کھمبے سے لگ کر بیٹھ گئی اور خون بہنے دیا۔ اے میں کہتی ہوں ادھر آ، دیکھوں تو خون کیسا ہے، بڑھیا نے پریشانی چھپا کر کہا۔ بہو ہلی بھی نہیں۔ دیکھو تو کیسا جیتا جیتا خون نکل رہا ہے، اصغر اٹھ تو ذرا، اس کے پیر پر ٹھنڈا پانی ڈال۔ ساس بھی گرگٹ ہوتی ہے۔ میں تو نہیں ڈالتا، اصغر نے ناک سکوڑ کر کہا۔ حرام زادے، بڑھیا خود گھسٹتی ہوئی اٹھی۔ چل بیٹی پلنگ پر۔ اے میں کہتی ہوں یہ گلاس موا سوا سیر کا ہے، اس کمینے سے کتنا کہا ہلکا المونیم کا لا دے، مگر وہ ایک حرام خور ہے۔ لے اٹھ ذرا۔ بہو ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ کوہنی آگے کر کے جھوٹ موٹ ناک دوپٹے سے پوچھنے لگی۔ لا پانی ڈال سراہی میں سے۔ اور اصغر سینے پر پتھر رکھ کر اٹھا۔ بڑھیا سوکھے سوکھے لرزتے ہاتھوں سے خون دھونے لگی، مگر یہ معلوم کر کے کہ بجائے زخم پر پانی ڈالنے کے وہ بہو کے گریبان میں دھار ڈال رہا ہے، اور بہو اس طاق میں ہے کہ قریب آتے ہی اصغر کا کان دانتوں سے چبا ڈالے، وہ ایک دم بپھر گئی۔ خاک پڑے تیری صورت پر، بڑھیا نے اصغر کے ننگے شانے پر سوکھے پنجے سے بدھیاں ڈال کر کہا، اور اس نے ایک سسکی لے کر جل کر سارا پانی بہو پر لوٹ دیا اور خود روٹ کر آم کھانے چلا گیا۔ ماں بیٹے کے لیے 2.5 گھڑی کی موت آنے کا ارمان کرنے لگی۔ بدذات، ٹھہر جا، آنے دے اپنے چچا کو، وہ کھال ادھڑوائی ہو کہ بس۔ بڑھیا نے میلی دھجی کی پٹی باندھ کر کہا۔ لے بس اب پلنگ پر لیٹ جا، بڑھیا نے زخم کو انتہائی خطرناک بنا کر کہا، اور پھر بہو کے نہ ہلنے پر خود ہی بولی، اے ہاں لے اصغر بہو کو کھٹولی پر پہنچا دے۔ مجھ سے تو نہیں اٹھتی یہ موٹی بھینس کی بھینس، اصغر جل کر بولا۔ ارے تیرے تو باپ سے اٹھے گی، سنتا ہے کہ اب۔ اور جب وہ پھر بھی بیٹھا رہا تو بڑھیا خود اٹھانے لگی۔ اماں میں آپ اٹھ جاؤں گی، بہو نے بڑھیا کی گدگدیوں سے گھبرا کر کہا۔ نہیں بیٹی میں، اور اس نے پھر اصغر کی طرف آنکھیں گھما کر دیکھا، گویا کہہ رہی ہے، ٹھہر جاؤ میاں، دودھ نہ بخشوں اور پر نہ بخشوں۔ اصغر بھنا کر اٹھا اور ایک جھپاکے سے بہو کو اٹھا کر چلا کھٹولی کی طرف۔ بہو نے موقع کی مناسبت سے فوراً فائدہ اٹھا کر اسی جگہ دانت گاڑ دیے جہاں ابھی ساس کا سوکھا پنجہ پڑا تھا، اور اصغر نے کچکچا کر اسے کھٹولی پر پٹک دیا اور اس کے سرخ سرخ ہونٹ چٹکی سے مسل دیے۔ بہو ناک چھپا چھپا کر فتح مندانہ طریقے پر ہنستی رہی، اور اصغر اپنے نیلے پڑے ہوئے کندھے کو سہلا سہلا کر غراتا رہا۔ ساس وضو کے آخری مراحل طے کر رہی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر کچھ بڑبڑا رہی تھی، جانے کیا، شاید بے حیا بہو کو کوس رہی ہوگی۔